مقابلہ کرتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کو۔ میدان جنگ کا سپاہی وہاں بیان نہیں ایشو کر، اسٹیٹمنٹ ایشو نہیں کرتا، بیانات نہیں دیتا، مجلسیں نہیں منعقد کرتا، وہ کر کے دکھاتا ہے، بات نہیں کرتا، اور اس طرح سے جم کے کھڑا ہوتا ہے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اس کے مقابلے میں پھر قرآن اپنے انداز کے مطابق تاریخی شواہد کو سامنے لے آیا کہ دیکھیے قوم موسیٰ کو، بنی اسرائیل کی قوم کو، وہ اپنے زمانے میں وہ بھی باتیں کیا کرتی تھی، بڑی باتیں کیا کرتی تھی۔ قرآن تو مختلف مقامات پہ اس نے دہرایا کہ ذرا سا حکم ان کو دیا کہ صاحب یہ ایک بچڑا ذبح کرو، بات بڑی صاف تھی، اب اس میں وہ مین میخ نکالنے لگ گئے۔ عمر کتنی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، استعداد کس قسم کی ہونی چاہیے، بڑا ہو چھوٹا ہو، ہل میں جوتا ہو، ایسے ہو۔ نے کہا اتنی سی بات تھی اور تم لگے اس کے اندر مین میخ نکالنے۔ اور پھر جس انداز سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا کرتے تھے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ کیفیت ان کی یہ تھی کہ کوئی بھی خدا کا حکم ان کو دیا اور انہوں نے اس کے متعلق باتیں کرنی شروع کر دی، عمل نہیں کیا، اور ان باتوں میں پھر اس طرح ستاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ کس انداز سے ستاتے تھے وہ بہرحال متعدد مقامات پر بات آ گئی ہے، میں اس کو دہرانا ہی نہیں چاہتا۔ خاص طور پہ ہمارے ہاں روایت میں جو چیز کہی گئی ہے وہ تو دہرائی جانے کی قابل بھی نہیں ہے صاحب۔ کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں جو کچھ تمہیں کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ خدا کے پیغامات، اس کے احکام ہیں جو میں تم تک پہنچاتا ہوں، یہ ان کی اطاعت سے کوئی مجھ پہ احسان نہیں کرتے، اور ان کی اگر تم خلاف ورزی کرتے ہو تو وہ میرے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے، میں تو خدا کا رسول ہوں، اس کی بات تم تک پہنچاتا ہوں۔ کہا کہ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اب آگے بات پھر وہ 2-4 لفظوں میں وہ کہہ دی گئی ہے، کئی دفعہ یہ چیزیں آ چکی ہے، ہر بار جب آتی ہے تو پھر بیان کرنا پڑتا کہ جس نے تقدیر جیسے مشکل ترین مسئلے کو 4 لفظوں میں حل کر کے رکھ دیا۔ خدا جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے وہ چاہے یہ سب چیز جسے وہ چاہے وہ کر دیتا ہے، ذلیل بھی وہی کرتا ہے، عزت بھی وہی دیتا ہے، حکومت بھی وہی دیتا ہے، جسے چاہے یہ کر دیتا ہے، جسے چاہے وہ کر دیتا ہے، کوئی ذمہ داری انسان کی ہے نہیں۔ غور فرمائیے کیا کہتا ہے قرآن کہ کس طرح سے یہ ہو جاتا ہے جیسے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ ٹھیک ہے، ان کی ذہنیت بگڑ گئی، ان کی سیرت بگڑ گئی، ان کی سوچ بگڑ گئی، ان کے قلوب کے اندر کجی پیدا ہو گئی، ذہنیت تباہ ہو گئی۔ یہ کیوں ہوئی؟ کہنے کو تو کہو گا ازاغ اللہ، خدا نے کیا، بات سمجھو۔ فلما ازاغوا، جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے تو یہ کیفیت ہو گئی ان کی، جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ دوسرے مقام پہ بھی یہ 4 ہی لفظ ہیں اس قسم کے جو آئے ہیں، یہ 51/9 وہ بھی بڑی اہم ہے۔ یوفک عنہ من اوفک، غلط راستے کے اوپر وہی ڈالا جاتا ہے جو غلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ ساری ذمہ داری قرآن دیتا ہے۔ انسان کی ذمہ داری ہے جب ہی اپنے کسی فیصلے اور عمل کا یہ نتیجے کا ذمہ دار بنتا ہے نا۔ اگر یہ سارا کچھ خدائی کیے چلا جا رہا ہے تو پھر یہ جزا سزا کے مسئلے، مکافات عمل، یہ جنت و جہنم بیکار چیزیں ہیں۔ وہی گمراہ کرتا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ انسان کے ہاتھ میں انیشیٹو ہے، یہ بات بہت دفعہ پہلے آ چکی۔ انسان ابتدا کرتا ہے، جس قسم کا یہ بن جاتا ہے اسی قسم کے اس کے نتائج برآمد ہو جاتے ہیں۔ یہ بنتا کس قسم کا ہے؟ یہ اطاعت شعار بنتا ہے، قوانین کے سرسبز و شاداب نتائج اس کو مل جاتے ہیں۔
یہ ان سے سرکشی برتتا ہے، تباہی اور بربادی اس کے حصے میں آ جاتی ہے۔ یہ جو کچھ بنتا ہے، خدا کا قانون انسان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ جس راستے کے اوپر یہ جاتا ہے اس راستے کے مطابق اس کا قانون ہوتا ہے۔ غلط راستے پہ چلتا ہے تو وہ غلط جگہ جا کے پہنچ جاتا ہے، صحیح راستہ اختیار کرتا ہے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ آغاز کار، ابتدا جسے کہتے ہیں، انیشیٹو جسے انگریزی میں کہتے ہیں، یہ اس کے لیے، یعنی اس مقام پہ دیکھیے، اس چوراہے کے اوپر وہ انسان کھڑا ہے، مسافر جس نے جانا ہے، کسی منزل کے اوپر پہنچنا ہے، خدا نہیں اس سے کسی صحیح راستے کے اوپر لگا دیتا کہ چلو، دکھا تو دیا ہے اس نے، وہاں وہ اس نے سائن پوسٹ لگا دیے ہیں چوراہے کے اوپر کہ یہ راستہ فلاں گاؤں کو جاتا ہے، یہ فلاں شہر کو جاتا ہے، آنکھیں دے دی، روشنی دے دی، علم دے دیا، سائن پوسٹ دے دیے۔ اب وہ خود پکڑ کے اس کو راستے کے اوپر نہیں لگاتا، کہتا یہ ہے کہ یہاں پہنچ کے جس قسم کا راستہ تم اختیار کرو گے اس قسم کا قانون تمہارے اوپر لاگو ہو جائے گا۔ غلط راستہ اختیار کرو گے تو قانون یہ ہے کہ شام کو تکان تمہارے حصے میں آئے گی، منزل سے تم کوسوں دور ہو جاؤ گے۔ یہ ہمارا قانون ہے کہ غلط راستے پہ چلنے والا صحیح منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ ابتدائے کار تمہارے پاس ہے کہ تم غلط راستہ اختیار کرتے ہو یا صحیح اختیار کرتے ہو۔ یہ ہم نہیں کرتے، ہم تو تمہارے فیصلے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ جیسے تم بن جاتے ہو اس کے مطابق، جسے آپ کہتے ہیں تمہاری تقدیر، تمہاری قسمت، یہ باہر سے لکھی ہوئی کوئی چیز نہیں آتی۔ جس قسم کا انسان خود بن جاتا ہے اس قسم کی اس کی تقدیر ہوتی ہے۔ یوں سمجھیے، تقدیر کے معنی یہی، اس قسم کا قانون ہے خدا کا جس کا اطلاق اس کے اوپر ہو جاتا ہے، اپلائی ہو جاتا ہے اس کے اوپر، جس قسم کا یہ بن جاتا ہے۔ وہ آپ کو یاد ہے، میں نے وہی ایرک فرام کا جو فکرہ تھا، ٹو ہیو اور ٹو بی، یہ ٹو بی کی بات جو ہے، جو میں نے کہا تھا کہ ایک لفظ ترجمے کا نہیں مل رہا، بات ساری ٹو بی کی ہے۔ تم خود کیسے بن گئے ہو، جیسے بن جاؤ گے وہی اسی قسم کی تمہاری تقدیر ہوگی۔ پھر وہی اقبال آ جاتا ہے، وہ تو اس تقدیر کے مسئلے کو کس خوبصورتی سے وہ بیان کرتا ہے کہ رمز باریکش بحرف مزبرست، تقدیر کے مسئلے پہ کہتا ہے کہ بڑی لطیف اور باریک سی یہ رمز ہے، ایک لفظ میں بات صاف ہو جاتی ہے۔ تو اگر دیگر شبیہ او دیگر است، تو اپنے آپ کو بدل لے، تقدیر تو میری بدل جائے گی۔ خاک شو نظر حواس سازت ترا، خاک ہو، راکھ ہو جا، ہوا آئے گی تمہیں اڑا کے لے جائے گی۔ کیفیت تمہاری یہ ہوگی، سنگ شو بر شیشہ اندازت ترا، پتھر ہو جا، شیشے کو توڑ کے رکھ دے گا تو۔ شبنمی خفتندگی تقدیر تست، اوس جیسا شبنم جیسا ناتما ہو جائے گا تو زمین پہ گرے گا، اوپر نہیں جا سکے گا۔ قل زمین پائندگی تقدیر تست، شبنم کی بجائے سمندر بن جا، پائندہ رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ تو اگر دیگر شوی او دیگر است، یہ ہے جی تقدیر خدا کا جو مسئلہ ہے، جیسا تو ہو جائے گا اسی قسم کی تیری تقدیر ہوگی، اور یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم کس قسم کا ہونا چاہتے ہو۔ فلما ازاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے راستے کے اوپر چل پڑے تو ان کی ذہنیت ٹیڑھی ہو گئی۔ اور آگے ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو لوگ ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں خدا ان کو صحیح منزل پہ نہیں پہنچاتا۔ تم ٹیڑھا راستہ اختیار کرو اور یہ اس کی ذمہ داری لگا دو کہ مجھے صحیح راستے پہ پہنچا دینا، کہتے یہ غلط بات ہے۔ غلط راستہ اختیار کرنے والے کو ہم منزل مقصود پہ ہم نہیں پہنچایا کرتے، اس نے غلط راستہ اختیار کیا ہے، غلط جگہ پہنچے گا۔ قوم موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، ان کے حواریوں کا ذکر آئے گا۔
جی ہاں، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی انہی بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ میں بھی خدا کا رسول ہوں تمہاری طرف، جو کچھ پہلے رسولوں نے کہا تھا میں اس کو سچ کر کے دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ ایک عملاً نظام ایسا قائم کروں گا کہ جو انہیں سچ کر کے دکھا دے گا۔ یہ تو ہے جو ماضی میں ہوا ہے، میں اس کے متعلق تو کہہ رہا ہوں یہ کروں گا۔ اور اس کے بعد وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک اور رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ چیز بڑی مابین نزاع چلی آ رہی ہے، ہمارے یہاں مناظرے ہوتے ہیں، مذاکرے ہوتے تھے عیسائیوں میں، آج کل وہ مناظرے تو کم ہو گئے ہیں کہ یہ قرآن نے یہ احمد کہا، یہ تو عربی زبان میں کہا حضور کا نام۔ اب ان کے ہاں اصلی انجیل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زبان تھی عربی، اس میں انجیل ہے ہی نہیں دنیا میں کہیں بھی۔ ان کے ترجمے ہوئے تھے یونانی میں، یونانی کا ترجمہ بھی اصلی کہیں ہے نہیں، پھر ان کے ترجمے ہوئے مختلف زبانوں کے اندر، عبرانی میں بھی ترجمے ہوئے اور پھر دنیا کی زبانوں میں ترجمے ہوئے۔ ان ترجموں کی یہ کیفیت ہے کہ میرے پاس مختلف ایڈیشن ہیں ان کے ہاں کے بائبل کے، جو ایک کے ساتھ دوسرا نہیں ملتا، ان کے شائع کردہ ہر نیا ایڈیشن پہلے ایڈیشن سے مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات کہ اوریجنل جو انجیل تھی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی عربی، اس میں یہ لفظ کیا تھا جسے قرآن نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کا نام احمد ہوگا، یہ عربی زبان میں تو لفظ نہیں کہا ہوگا نا، انہوں نے اپنی زبان میں جس میں انجیل نازل ہوئی تھی اس میں۔ یہ یونانی زبان کے اندر پیراکلیٹ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، فارقلیت جس کو لکھتے ہیں، یونانی میں کہتے تھے کہ یہ تھا، اس کے معنی تسلی دینے والا، اطمینان دینے والا۔ وہ لفظ بھی اب نہیں رہا، اس کے بڑے مختلف ترجمے ہوئے، وہ وکیل ترجمہ ہوا اور وہ شفیع ترجمہ ہوا، مددگار ترجمہ اس کا ہوا، مختلف انجیلوں میں اس کے لفظ کے مختلف ترجمے ہیں۔ یہ کہنے کے لیے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے مسلمانوں کے رسول، اس کی بشارت نہیں دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، لیکن میں نے آپ کو یاد ہوگا کہا کرتا ہوں ایک انجیل برنباس ہے، نظر آتا ہے کہ وہ جو صحیح جو کچھ نازل ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اس کے اندر اگر وہ یقینی طور پہ وہی نہیں تو اس کے قریب تر وہ ہے، وہ تعلیم اس کی بتا رہی ہے مختلف موجودہ انجیلوں سے بالکل مختلف ہے۔ اس میں احمد چھوڑ محمد لکھا ہوا ہے اور کتنے مقامات پر لکھا ہوا ہے، میرے پاس موجود ہے وہ۔